جنت کا تذکرہ بعد میں، دوستوں کا ذکر پہلے، محبوبوں کا ذکر فادخلی فی عبادی، اور جب انعام یافتہ لوگوں کی بات بھی آئی وہاں پہ بھی پہلے انعام پانے والے لوگوں کا ذکر کیا اور بعد میں انعام کا ذکر کیا کہ انعام یافتہ لوگوں میں آؤ گے تو انعام پاؤ گے، اور انعام یافتہ لوگوں میں نہیں آؤ گے تو انعام نہیں پا سکو گے۔ اب یہاں پہ جب یہ آیت ہم نے دیکھی تو اس میں نفس مطمئنہ، اطمینان والی نفس مطمئنہ، اس مقام پہ ہم تھوڑی سی بات آگے کرتے ہیں۔ نفس سے مراد انسان کل ہے، نفس سے مراد انسان کل ہے۔ جب روح انسانی رب کریم کے امر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ سورہ الحجر کی آیت ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي سے اپنے پیکر خاکی میں نفوذ کرتی ہے، یعنی اللہ جب وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کہ آپ میں، مخلوق میں، انسان میں میں نے اپنی روح پھونکی، تو اس روح اور بدن کے علاوہ ایک تیسری چیز پیدا ہوئی۔ بدن تخلیق کیا، روح پھونکی، ان دونوں چیزوں کے درمیان ایک تیسری چیز پیدا ہوئی جسے نفس سے تعبیر کیا جاتا، جسے کیا کیا جاتا ہے، جسے کیا کہا جاتا ہے، نفس۔ یعنی بدن ڈھانچہ تخلیق کر دیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونکی، تو مٹی اور امر کے درمیان سے ایک تیسری چیز پیدا ہوئی جس کو نفس کہا گیا۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں نفس ایک نامیاتی کل ہے، نفس انسانی ایک نامیاتی کل ہے، اور اس کو دو اجزاء پر مشتمل کیا گیا۔ کتنے جزوں پہ؟ یعنی بدن اور روح کے ملنے سے ایک تیسری چیز پیدا ہوئی جس کو کیا کہا گیا، نفس۔ اور نفس ایک نامیاتی کل ہے جس کے اندر سے، جس سے جو دو اجزاء پر مشتمل کر دی گئی۔ ایک وہ جز جو بدن سے متصل ہے، اور جو جز بدن سے متصل ہے اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس، جو انسانی بدن سے قریب ہے اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا جو جز روح سے ملحق اور متصل ہے اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس امارہ، یعنی بدن اور روح کے ملاپ سے ایک تیسری چیز پیدا ہوئی جس کو نفس کہا گیا۔ جس کو کیا کہا گیا؟ اب میری بات غور سے سنیے۔ بدن اور روح کے ملاپ سے تیسری چیز پیدا ہوئی، اس کو کیا کہا گیا؟ نفس۔ اور نفس ایک نامیاتی کل ہے جو دو اجزاء پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا جز بدن سے متصل ہے اور دوسرا جز روح سے متصل ہے۔ پہلا جز بدن سے قریب ہے، دوسرا جز روح سے قریب ہے۔ بدن سے جو جز قریب ہے اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔
روح سے جو جز قریب ہے اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. یہ قرآن سمجھا رہا ہوں آپ کو, کوئی منطق یا فلسفہ بالکل نہیں. یہ قرآن ہے جو آپ کو سمجھا رہا ہوں. نفس امارہ ملحق با جسم ہے جس سے آپ زبان کی لذت حاصل کرتے ہیں, شہوات کی لذت حاصل کرتے ہیں, نظارے کی لذت حاصل کرتے ہیں, لمس کی لذت محسوس کرتے ہیں. تو یہ کون سا نفس ہے؟ نفس امارہ جو جسمانی لذتوں کو محسوس کراتا ہے, جس سے جسمانی لذائذ محسوس ہوتے ہیں. اس نفس کو نفس امارہ کہتے ہیں. اور دوسری اس کی جو صنف ہے, دوسرا جز جو ہے اس کو نفس ملہمہ, نفس لوامہ کہتے ہیں. اور اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ روح کے ساتھ. اس میں یعنی بدنی لذتیں ہر شخص خوب جانتا ہے, روح کی لذتیں بھی ہر شخص خوب جانتا ہے. یہ آپ کو کسی نے برا بھلا کہا, اس کی تکلیف جسم میں محسوس ہوئی آپ کو؟ نہیں, کسی اور جگہ محسوس ہوئی. یہ آپ کو کسی نے دعا دی, اس کے اندر سے مسرت کی لہریں کہاں سے نکلی؟ جسم سے نہیں, کسی اور مقام سے. ماں نے پیار سے چوما بیٹے کو, اس کے ماں کے پیارے ہونٹ محبت برے اس کی پیشانی سے لگیں تو جسم سے وہ روحانی مغناطیسی لہریں نکلی یا کسی اور جگہ سے؟ توجہ دیجیے. ایک محسوسات کا وہ عالم ہے اور ایک کچھ جسم کی لذتیں ہیں, کچھ جسم سے علیحدہ کی لذتیں ہیں. اب یہاں بیان فرمایا جا رہا ہے نفس لوامہ وہ ہے جو روح سے متصل ہے, اور نفس امارہ وہ ہے جو جسم سے متصل ہے. جسم انسانی ہمیشہ خواہشات کی طرف بڑھتا ہے, لذات کی طرف بڑھتا ہے, خواہشات کی طرف. قرآن مقدس نے فرمایا ان النفس نفس الامار ان النفس امارۃ بالسوء, کہ نفس امارہ ہمیشہ آپ کو برائی کی طرف لے جاتا ہے جب تک اسے ارتقاء کے مدارج میں لے جا کر ترقی کر کے شعور حاصل کر کے آگاہی حاصل کر کے جب تک اس کو لوامہ کی سٹیج پہ نہ لے جائیں جہاں اس کا تعلق روح سے قائم ہو جائے. اماریت سے نکلنے کے لیے اور لوامہ میں داخل ہونے کے لیے ضرورت ہے عقل کی روشنی کی بھی اور قلب کی روشنی کی. عقل کی روشنی شریعت کے علم سے حاصل ہوگی اور قلب کی روشنی تقویٰ سے حاصل ہوگی. یہ دونوں روشنیاں جب تک نہیں ملتی انسان نفس امارہ سے نکل نہیں سکتا, اور نفس لوامہ جہاں سے روح کی محسوسات شروع ہوتی ہیں وہاں پہ داخل نہیں ہو سکتا. تو یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ نفس امارہ یعنی ہم نفس کے لیے ایگو کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں, انا بھی کہتے ہیں اس کو, بہت ساری تعبیرات کی جاتی ہیں اس کی. اب یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ جو شخص اماریت سے نکل کر لوامہ کے اس میں داخل نہیں ہوگا, یعنی اماریت میں حیوانی سٹیج پہ ہے انسان, اور لوامیت میں جب داخل ہوگا ملکی سٹیج میں داخل ہوگا. جب تک امارہ میں ہے تو یوں سمجھیے کہ وہ 100% حیوانات کے اندر شامل ہے, صرف صورت